السلام علیکم ویور، آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈوائس 1 میں ہوں قاسم علی۔ تو آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، خصوصاً جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں بلکہ ہر بندہ جو ہے پاکستانی شہری کے لیے یہ بڑے ضروری ہیں۔ بڑی انفارمیشن، اہم انفارمیشن ہے کہ فوجداری مقدمہ کے جو مراحل ہیں وہ ایف آئی آر سے فیصلہ مقدمہ تک آج آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے، پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ اچھا، ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ اگر وہ جرم قابل دست اندازی ہو تو پولیس ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 154 کے تحت ایف آئی آر درج کرتی ہے۔ قابل دست اندازی جرم وہ ہوتے ہیں جن میں پولیس کسی بھی ملزم کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ ہونے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جرم ہے قابل دست اندازی تو پھر بغیر وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ ایف آئی آر کا مقصد فوجداری قانون کو حرکت میں لانا ہوتا ہے۔ اگر پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو پولیس کے اس عمل کے خلاف آپ ڈی ایس پی یا ایس پی کو اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں، مطلب درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی ایف آئی آر نہیں کی جاتی تو جسٹس آف پیس، ٹھیک ہے، کے پاس آپ پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ پیٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ پیٹیشن ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 22A اور 22B کے تحت کی جاتی ہے۔ جسٹس آف پیس کے اختیارات سیشن ججز کے پاس ہی ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ درخواست سیشن جج کے پاس درج کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ پولیس کو ڈائریکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، کہ اس وقوع کی ایف آئی آر درج کرے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس استغاثہ پرائیویٹ کمپلین کا راستہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی بھی جرم، چاہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہو یا نہ ہو، کے متعلق علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس یہ راستہ ہر وقت جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ آگے ہوتی ہے نمبر 2 پہ ضمانت قبل از گرفتاری، یعنی کہ آپ گرفتار نہیں ہوئے، اس سے پہلے آپ نے کیا کروانی ہے؟ ضمانت۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اگر شخص سمجھتا ہے کہ اسے جان بوجھ کر ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے اور وہ بے گناہ ہے تو وہ ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 498 کے تحت سیشن کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواست دائر کر سکتا ہے اور گرفتار ہونے سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم انفارمیشن تھی۔ آگے ہے تفتیش نمبر 3 پہ۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس دفعہ 156 کے تحت اس کے متعلق تفتیش شروع کرتی ہے، جائے وقوع پر جا کر ثبوت اکٹھے کرتی ہے۔ دفعہ 161 دفعہ 161 کے تحت گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس وقوع کے گواہان ہوتے ہیں۔ آگے نمبر 4 پہ ہوتا ہے ملزمان کی گرفتاری۔ اب پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ دوران تفتیش قابل ضمانت یا ناقابل ضمانت کیس میں ملزمان کو گرفتار کرے۔ اس کے علاوہ دفعہ 169 کے تحت پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو بے گناہ پا کر چھوڑ بھی سکتی ہے۔ مجسٹریٹ کے سامنے آگے آتا ہے پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ تفتیش کے دوران 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار شدہ ملزمان کو علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنے کی پابند ہے۔ اب پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ اگر کسی شخص کو کسی جرم میں گرفتار کرتی ہے تو وہ باؤنڈ ہے کہ ودن 24 آورز وہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گے ان ملزمان کو، ٹھیک ہے۔ جب پولیس گرفتار ملزمان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے تو اس وقت تک کی تفتیش بھی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے، اور اگر 24 گھنٹوں میں تفتیش مکمل نہ کی گئی ہو تو ملزم کے جسمانی یا جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست دی جاتی ہے۔
اور دوسری جانب مجسٹریٹ کے سامنے پیشی پر ملزم ضمانت باضابطہ گرفتاری کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے ریمانڈ۔ اب ریمانڈ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جب پولیس نے ملزم سے کوئی برآمدگی کرنی ہو تو وہ دفعہ 167 کے تحت جسمانی ریمانڈ کی درخواست کرتی ہے کہ ملزم کو واپس پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اگر پولیس کو ملزم کی حراست کی ضرورت نہ ہو تو وہ دفعہ 344 کے تحت ریمانڈ جوڈیشل کی درخواست کرتی ہے۔ آگے آتا ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 167 کے تحت جسمانی ریمانڈ کی زیادہ سے زیادہ میعاد 15 دن ہے، لیکن مجسٹریٹ کبھی بھی 15 دن کا ریمانڈ ایک ساتھ نہیں دیتا بلکہ 2 یا 4 دن کا ریمانڈ جسمانی دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہو تو پولیس اس شخص کو 2 دن کے بعد دوبارہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کرے گی، علاقہ مجسٹریٹ۔ اس دوران جو بھی تفتیش کی جاتی ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے رکھی گئی اور دوبارہ سے ریمانڈ کے لیے درخواست دے دی، ٹھیک ہے۔ اس طرح وقفے سے مجسٹریٹ ٹوٹل 15 دن کا جسمانی ریمانڈ پر ملزم کو پولیس کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن اگر ریمانڈ کی درخواست دیتے وقت مجسٹریٹ کو لگے کہ پولیس نے کوئی خاص تفتیش نہیں کی تو مجسٹریٹ جسمانی ریمانڈ نہیں دیتا بلکہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو ہے مجسٹریٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ اب نمبر 7 پہ ضمانت باضابطہ گرفتاری کے بعد جو ضمانت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ FIR درج ہو گئی، ملزم گرفتار ہوا اور ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ ملزم اب بعد از گرفتاری ضمانت کے لیے درخواست دائر کر سکتا ہے، اور اگر عائد کردہ جرم قابل ضمانت ہو تو ضمانت ملزم کا حق ہے۔ ناقابل ضمانت جرم میں اگر ملزم بے گناہ ہو اور اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو اور مزید تفتیش کی ضرورت ہو تو بھی ملزم کو ضمانت مل سکتی ہے۔ آگے نمبر 8 پہ چلان، پولیس رپورٹ جو ہوتی ہے۔ اب اگلا مرحلہ چلان جمع کروانے کا ہوتا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 FIR درج ہونے کے بعد 14 دن کے اندر مجسٹریٹ کے پاس چلان جمع کروانا ہوتا ہے۔ اگر 14 دنوں میں پولیس نے چلان جمع نہیں کرایا تو 3 دن کے اندر عبوری چلان جمع کرائے گی۔ مطلب کہ پولیس کے پاس چلان جمع کرانے کے لیے 14 + 3 دن کا وقت ہوتا ہے۔ اس دورانیے میں پولیس نے ہر حال میں مکمل یا نامکمل چلان جمع کروانا ہوتا ہے۔ نامکمل چلان اس صورت میں جمع ہوتا ہے جب فورانسک رپورٹ تیار نہیں کی ہوتی اور اس کے آنے میں ابھی وقت ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی ثبوت اکٹھے ہوئے ہیں، جتنی بھی تفتیش ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر عدالت ٹرائل چلا سکے۔ لیکن عدالت کا اختیار ہے، عدالت جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ مکمل چلان کے بعد بھی ٹرائل شروع کر سکتی ہے۔ آگے چلان کے کالم، نمبر 9 پہ چلان کے کالمز جو 7 کالمز ہوتے ہیں۔ چلان کے کتنے کالمز ہوتے ہیں؟ 7 کالمز ہوتے ہیں۔ پولیس نے ابھی تک جتنی بھی کارروائی کی ہوتی ہے اس چلان فارم پر لکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کالم میں نام و پتہ مستغیث درج ہوتا ہے، دوسرے کالم اشتہاری ملزمان کا ہوتا ہے، تیسرے کالم میں زیر حراست ملزمان کے کوائف درج ہوتے ہیں، چوتھا کالم ان ملزمان کے متعلق ہوتا ہے جو ضمانت پر رہا ہوتے ہیں، 5ویں کالم میں مال مقدمہ کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ مثلاً ملزمان سے کوئی ہتھیار یا چرس برآمد ہوئی ہو تو اس کا ذکر ہوتا ہے۔ 6 کالم میں استغاثہ کے گواہان کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ 7ویں کالم میں پوری تفتیش کا خلاصہ لکھا ہوتا ہے شارٹ فارم میں، ٹھیک ہے۔ چلان کے ساتھ مختلف ڈاکومنٹ بھی لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں FIR کی کاپی، میڈیکل رپورٹ، فرد مقبوضگی، ٹھیک ہے، اور نقشہ موقع شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مستغیث اور گواہان کے بیانات جو کہ پولیس نے 161 کے تحت ریکارڈ کیے ہوں شامل ہوتے ہیں۔ مجسٹریٹ کے پاس چلان جمع ہونے پر اگر مجسٹریٹ کو لگے کہ وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 190، ٹھیک ہے، کے مطابق اس کیس کے ٹرائل کا اختیار رکھتا ہے تو ٹرائل شروع کرتا ہے۔
اور اگر اسے لگے کہ کیس میں ٹرائل شروع کرنے کا اختیار سیشن کورٹ کے پاس ہے تو وہ اس کیس کو سیشن جج کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ضابطۂ فوجداری میں دونوں عدالتوں کے ٹرائل کی الگ الگ وضاحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم ٹرائل کو عام نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ آگے ملزم کی دستاویزات کی فراہمی نمبر 10 پہ، اگر تو ملزمان ضمانت پر رہا ہیں تو پولیس کے ذریعے انہیں بلایا جائے گا۔ اگر تو وہ جیل میں ہیں تو بذریعہ جیل جو ہے سپریڈنٹ انہیں بلایا جائے گا۔ جب ملزمان حاضر ہو جاتے ہیں تو چلان، گواہوں کے بیانات اور جو بھی متعلقہ ڈاکومنٹ چلان کے ساتھ ہوتے ہیں ان سب کی کاپیاں بغیر معاوضہ کے انہیں فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس فرد جرم عائد ہونے سے کم از کم 7 دن پہلے دینا لازم ہے تاکہ ملزم کو پتہ چل سکے کہ اس کے خلاف کیا کیس ہے اور کیا کیا ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں۔ نمبر 11 پہ ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ٹرائل کا مرحلہ آتا ہے۔ ٹرائل کا آغاز ملزم پر فرد جرم عائد کرنے سے ہوتا ہے۔ عدالت ملزم کو بتاتی ہے کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا وہ اقبال جرم کرتا ہے یا جواب دہی کرے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ جرم ایکسیپٹ کرتا ہے یا جواب دہی کرے گا۔ ٹرائل کے دوران اگر تو ملزم اقبال جرم کر لے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو سزا سنا دے، لیکن اگر عدالت کو لگے کہ وہ جھوٹا اعترافی بیان دے رہا ہے تو عدالت اس کے بیان کو رد بھی کر سکتی ہے۔ اگر ملزم اعترافی بیان نہیں دیتا تو پھر باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد پراسیکیوشن کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں اور ملزم کا وکیل ان پر جرا کرتا ہے، یعنی کہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے، سوال و جواب کرتا ہے۔ پراسیکیوشن کے پاس 2 طرح کے گواہ ہوتے ہیں۔ ایک تو پرائیویٹ گواہ ہوتے ہیں جو کہ مستغیث کے گواہ ہوتے ہیں، مثلاً کہ چشمدید گواہ وغیرہ۔ دوسرے پولیس کے گواہ ہوتے ہیں، جیسا کہ FIR درج کرنے والا پولیس افسر۔ جب پراسیکیوشن کے گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ملزم کا 342 کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہر حال میں لازم ہے۔ ملزم سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، مثلا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا ہے، یہ گواہ آپ کے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہیں۔ ملزم ان سوالوں کا عموماً یہی جواب دیتا ہے کہ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور میں بے گناہ ہوں۔ اس کے علاوہ ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ اپنی صفائی میں کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی گواہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنے حق میں گواہی دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں اپنا گواہ بنتا ہوں تو 340 کے تحت وہ حلف اٹھا کر اپنے ہی گواہ کے طور پر پیش ہوتا ہے اور بیان دیتا ہے اور پراسیکیوشن اس پر جرا کرتی ہے، لیکن عام طور پر ملزمان 340 کے تحت اپنا ہی گواہ نہیں بنتے اور نہ ہی اپنے حق میں کوئی گواہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنا ہی گواہ خود بنے یا اپنے حق میں کوئی اور گواہ پیش کرے تو مخالف وکیل کو اس پر اور اس کے گواہ پر جرا کا حق ہوگا اور اس سے جرا میں ملزم پھنس سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بحث شروع ہوتی ہے۔ اب اگلا مرحلہ آرگومنٹ کا آتا ہے۔ دونوں اطراف سے دونوں پارٹیز کے وکیل جو ہے وہ بحث کرتے ہیں۔ نمبر 13 پہ فیصلہ آتا ہے، جو ان کے درمیان جو بحث ہوتی ہے اب نتیجہ نکلتا ہے۔ عدالت کیس کے متعلق فیصلہ سناتی ہے۔ فیصلہ کے لیے ضروری ہے کہ جج پہلے اسے لکھے، پھر اس فیصلے کو عدالت میں سنائے۔ فیصلہ میں مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے یا سزا سنائی جاتی ہے۔ اگر تو فیصلہ اس کی سزا کا ہے تو ملزم کو اپیل دائر کرنے کے لیے اس فیصلہ کی ایک نقل بلا اجرت دی جائے گی، یعنی کوئی اس سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور وہ اپیل کی اپلیکیشن جو ہے وہ موو کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں ایک بہت ہی انفارمیشن اور بہت ہی اہم آج ہم نے ڈسکشن کی ہے، خصوصاً جو وکلاء حضرات ہیں جو لا کر رہے ہیں یا لا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے جو پریکٹس میں ہیں، کیونکہ میں نے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس کو اسٹڈی کیا تو میں نے سمجھا کہ اپنے دوستوں کو بھی اس کے حوالے سے انفارم کریں تاکہ ان تک یہ اہم انفارمیشن جو ہے
وہ پہنچ سکے۔ اب یہ آپ کو یہ بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کام رہ لاتے ہیں، کیا کیا ہم نے کرنا ہوتا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے، کون سی اپیل کر سکتے ہیں، کہاں اپلیکیشن موو کرنی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔